السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست اور پاورفل عمل، بالوں کو لمبا کر دینے والا وظیفہ، بالوں کو مضبوط کر دینے والا وظیفہ۔ جو میری بہنیں بالوں کے لیے پریشان ہیں وہ پریشان نہ ہو، محرم الحرام میں اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے بال لمبے بھی ہوں گے، گھنے بھی ہوں گے اور سیاہ بھی ہوں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میری ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، مکمل دیکھیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے متعلق آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہی ہوں، اس کو بطور وظیفہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پھوٹتا ہے، حسن ممنبع اور سرچشمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن پھوٹتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ والضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ رات کی تاریکی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اور ایک ترجمہ اس کی مراد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے متعلق لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک تھی، لمبا، جنبا اور وفرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 قسم کے بال ثابت تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ان جیسی زلفوں کا نظارہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنے خوبصورت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کے موقع پر بال کٹوائے تھے اور کٹوا کر مختلف صحابہ اکرام کو دے دیے، جس میں سے کچھ بال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے تھے اور انہوں نے ان بالوں کو ٹوپی میں سلوا لیا اور اللہ نے ہر جنگ میں ان کو فتح دی۔ کچھ بال اور نوہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے تھے، جو اپنے ساتھ اپنے کفن پر رکھ کر قبرستان میں لے گئے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ اکرام کو دیے۔ واللیل اذا سجا سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، میرے بہنوں اور بھائیوں، میرا یہ تجربہ بھی ہے بالوں کے لیے واللیل اذا سجا کا وظیفہ کیا جائے۔ بہت سے بہن اور بھائی کمنٹ میں کہتے ہیں واللیل اذا سجا پڑھیں یا پوری سورت پڑھیں۔ واللیل اذا سجا پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے اور پوری سورت پڑھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بال بہت ہی زبردست ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار لیں اور اپنے بالوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ آپ کے بال تندرست اور صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے کی ترتیب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ واللیل اذا سجا آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنے بالوں کی صحت یابی کے لیے، پھر ہاتھوں پر پھونک مار کر بالوں پر لگا لینے ہیں۔ انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر آپ کے بالوں کو اللہ تعالیٰ صحت یاب فرما دے گا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو اچھے اور خوبصورت بال عطا فرمائے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ پچھلے محرم میں بھی میں نے وظیفہ بتایا تھا۔ اس وظیفے کو محرم کے دنوں میں ہی شروع کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 41 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن برائے وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔